اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. حضرت والا دامت برکاتہ نے ہمیں مشکات شریف کی حدیث بات سنائی کہ جو روزانہ صبح و شام تین بار پڑھ لے گا تو مشکات شریف کی حدیث بات سنائی کہ جادو سے، نظر سے، حسد سے، ہر شر سے اس کی حفاظت ہوگی. سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس تین بار. بچوں کو، گھر والوں کو بھی اس کی نصیحت کر دیں. جادو سے، کالے جادو سے، نظر سے، حسد سے، ہر شر سے حفاظت ہوگی. بہت اس معاملے پہ لمبی چوڑی بات ہے، لیکن ظاہری بات ہے چند منٹ سے زیادہ نہیں آدمی بات کر سکتا. حضرت والا کے یہاں صبح سے لے کر شام تک کتنے لوگ آتے ہیں کہ ہم پر جادو ہو گیا ہے، ہمارے رزق پر بندش ڈال دی گئی ہے. ہر ایک کو پتا ہے رزاق اللہ ہے، اور کیسے کسی نے بندش ڈال دی. حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس کو دیکھو بندش، فرمایا نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ خدا نہ خواستہ برطانیہ کا پارلیمنٹ نہیں ہے کہ پارلیمنٹ والے فیصلہ کرتے ہیں اور ملکہ سائنس کر کے اور پیسے لے لیتی ہے. نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ہاتھ میں پاور نہیں دے دیا کہ جس کو چاہے بیمار کر دیں، جس کا چاہے رزق بند کر دیں. اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ صرف دستخط کرتے ہیں کیا؟ یہ گناہوں کی وجہ سے ایمان تو ہوتا ہے لیکن کمزور ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے پھر آپ جگہ جگہ دیکھتے ہیں کہ بھگوان داس، دیو داس، فلانا علانا، ہر تمنا پوری ہوگی. تو ایمان والا ہو کر نعوذ باللہ ہندو کے پاس جا رہا ہے کہ اس کے ہاتھ میں عورتیں پہنچ جاتی ہیں کہ ایسا تعویذ دو کہ ہمارا شوہر ہماری مٹھی میں آ جائے. بھائی شوہر ہے کوئی مچھر تھوڑی ہے جو مٹھی میں آ جائے. ایک خاتون جو تھی وہ ایک اللہ والے کے پاس گئی کہ میرا شوہر میری بہت پٹائی لگاتا ہے اور ایسا کوئی تعویذ دو کہ میرا شوہر میرے مٹھی میں آ جائے. وہ اللہ والے سے پردے سے اندازہ لگا لیا، گھر کی خواتین نے بھی کچھ بتا دیا. تو فرمایا کہ ایسا کرو، شیر کے کچھ بال لے آؤ، میں دم کروں گا، تمہارا شوہر تمہاری مٹھی میں ہوگا. اب جب ڈھیر سارا گوشت لے گئی، کانپتی رہی شیر کے سامنے. شیر بھائی دھاڑ نہیں مارنا ورنہ تیرا تو گلے میں پھٹ جائے گا. تقریباً 15 دن تک گوشت کھلاتی رہی اسے. 16ویں دن شیر کا سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بال کھینچے اور لے بھاگی، پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا کہ کہیں شیر دھاڑ نہ مار دے. گھر کی خواتین کو جا کر بال دیے، کہا اپنے ابا کو دیں اور حضرت والا کو کہیں دم کر دیں. یہ کسی اور بزرگ کی بات ہے تو ہمارا شوہر ہماری مٹھی میں آ جائے گا. اس اللہ والے نے پردے سے پوچھا بیوی یہ بتاؤ تمہارا شوہر شیر سے زیادہ خطرناک ہے؟ کہا حضرت نہیں. کا 12 دن میں اپنے شیر کو قبضے میں کر لیا اور 22 برس سے شوہر کو قبضے میں نہیں کیا. اچھے اخلاق، معاف، درگزر، گھر جنت بن جاتا ہے. تو تینوں کل جو پڑھ لیتا ہے کسی کے پاس جانے کی اس کو ضرورت نہیں پڑتی. حضرت فرماتے ہیں کہ عاملین کو چھوڑو، کاملین کے پاس آؤ جو ہر پریشانی کا حل شریعت اور سنت کے مطابق بتائیں، اور ساری پریشانیوں کا حل اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے. اگر کوئی ڈرل مشین سے دیوار میں سوراخ کر رہا ہے اور دیوار چلائے کہ آپ میرے سینے کے اندر گھس رہے ہیں، میرا دل پھٹ رہا ہے، آپ پلیز میرے اندر گڑبڑ مت کرو آپ، تو ڈرل مشین کہے گی کہ آپ مجھے کیا کہتی ہو؟ جس نے ٹریگر پہ ہاتھ رکھا ہے اس کو روکو تو میں رک جاؤں گی. بلائیں تیر، فلک کماں ہے، چلانے والا شہنشاہ ہے، اسی کے قدموں میں اما ہے اور کوئی چیز مفر نہیں. اگر چاروں طرف باؤنڈری وال کوئی کھینچ لے اور اوپر سے تیر مارنا شروع کر دے تو بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ جو تیر چلا رہا ہے اس کے بعد کھڑے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں گے، سب مشکلات حل ہو جائیں گی. تینوں کل صبح و شام کی پابندی کرنے سے، جادو سے، نظر سے، حسد سے، ہر قسم کے شرور و فتن سے حفاظت رہے گی. حضرت مولانا مفتی سکروی صاحب دامت برکاتہم، حضرت مفتی اعظم مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے پاس گئے تو حضرت مفتی صاحب نے یہ نصیحت فرمائی کہ یہ دعا جو پڑھ لے گا تو کوئی تکلیف پہنچانے پر قادر نہیں ہو سکے گا. اس کے کئی واقعات ہیں، صرف ایک واقعہ بتاتا ہوں ابھی تازہ کہ ہمارے ایک دوست سے اس دعا کی پابندی کرتے ہیں. ایک دن دعا پڑھنا بھول گئے تو سائڈ سے پہلے کوئی پل آتا ہے، وہاں ٹریفک جام ہو گئی اور وہاں پر لوٹ مار شروع ہو گئی. تو اس نے دیکھا کہ سامنے لوٹ مار ہو رہی ہے اور تیسرے نمبر پر ان کی گاڑی تھی. یہ دعائے انس جو ابھی تقسیم ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، یہ پڑھنا بھول گئے تھے. ڈرائیور تھا نہیں، کہا میری سمجھ میں نہیں آیا، میں نے ڈیش بورڈ سے دعائے انس نکالی اور پڑھ رہا ہوں اور سامنے دیکھ رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں سامنے دیکھ رہا ہوں. تیسری گاڑی لوٹی، دوسری گاڑی لوٹی، پہلی گاڑی لوٹی، اب ان کی باری تھی، گنیں ہاتھ میں تھی. اس کو دیکھا
اور 2-3 دوست جو تھے ڈاکو ان کو اشارہ کیا کہ پیچھے چلو، اور اسی گاڑی کو ہاتھ میں نہیں لگایا، وہ کچھ لوٹ مار بھی نہیں لی. اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا. عمر بن عفان سے روایت کی گئی ہے، انہوں نے فرمایا کہ حجاج نے مجھے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لانے کے لیے بھیج دیا، اور میرے ساتھ کچھ گھڑ سوار اور کچھ پیادے تھے. چنانچہ میں ان کے پاس آیا اور آگے بڑھا تو میں نے دیکھا وہ اپنے گھر کے دروازے پر پاؤں پھیلا کر بیٹھے ہوئے تھے. میں نے ان سے عرض کیا امیر کا حکم مان لیں، امیر نے آپ کو بلایا ہے. فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر کون ہے؟ میں نے عرض کیا حجاج بن یوسف. فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرے، تمہارے امیر نے سرکشی، بغاوت اور کتاب اور سنت کی مخالفت کی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا. میں نے کہا بات مختصر کیجیے اور امیر کے حکم کا جواب دیجیے. تو وہ ہمارے ساتھ چلے آئے، یعنی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب حجاج کے پاس پہنچے تو حجاج نے پوچھا کیا تو انس بن مالک ہے؟ فرمایا جی ہاں. حجاج نے کہا کیا تو وہ شخص ہے جو ہمیں برا بھلا کہتا ہے اور بددعائیں دیتا ہے؟ فرمایا جی ہاں، یہ تو میرے اور تمام مسلمانوں پر واجب ہے، کیونکہ تو اسلام کا دشمن ہے، تو نے اللہ کے دشمنوں کی عزت افزائی کی ہے اور اللہ تعالیٰ کے دوستوں کو ذلیل کیا ہے. حجاج نے کہا معلوم ہے میں نے تجھے کس لیے بلایا ہے؟ فرمایا نہیں معلوم. حجاج نے کہا میں تجھے بری طرح قتل کرنا چاہتا ہوں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر میں تیری بات کے صحیح ہونے کا یقین رکھتا تو اللہ کو چھوڑ کر تیری عبادت کرتا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان میں شک کرتا کہ انہوں نے مجھے ایک دعا سکھائی تھی اور فرمایا تھا جو بھی صبح کے وقت یہ دعا کرے گا اس کو تکلیف پہنچانے پر کوئی شخص قادر نہیں ہو سکے گا. یہ اغوا، ڈاکہ، لوٹ مار، فرمایا کوئی شخص جو صبح پڑھنے کا یہ دعا کرے گا اس کو تکلیف پہنچانے پر کوئی شخص قادر نہیں ہو سکے گا اور نہ کسی کو اس پر قدرت حاصل ہو سکتی ہے. اور میں آج صبح یہ دعا کر چکا ہوں. یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وہ سچ ہے، باقی سب کوئی چیز نہیں ہے. وہ یہ ہمارا ایمان ہو تو مدد آتی ہے. حجاج نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے وہ دعا دکھا دیں. ایمان دیکھو آپ، فرمایا تو اس کا اہل نہیں ہے. حجاج نے کہا کہ ان کا رابطہ چھوڑ دو، یعنی ان کو جانے دو. جب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے نکلے تو دربار نے حجاج سے کہا اللہ تعالیٰ امیر کی اصلاح کرے، آپ تو کئی دنوں سے ان کی تلاش میں تھے، جب آپ نے ان کو پا لیا تو ان کو چھوڑ دیا. حجاج کہنے لگا اللہ کی قسم میں نے ان کے کندھے پر 2 شیر دیکھے، جب بھی میں ان سے گفتگو کرتا تھا وہ میری طرف لپکتے تھے جیسے میرے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہوں. تو اگر میں ان کے ساتھ کچھ کرتا تو میرا کیا حل ہوتا؟ پھر جب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کے وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے یہ دعا اپنے بیٹے کو سکھائی اور اس کے آگے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے دعا دی ہے جس کو صبح و شام پڑھنے کی نصیحت ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کارڈ تقسیم ہوگا، اپنے خاندان والوں کو بھی یہ چاہیے تو ان کے لیے بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ تعداد میں ہیں. اس کے علاوہ اور بھی حاصل کرنا ہو تو بعد میں حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دعا کو صبح و شام پڑھنے کی اور ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے.